اللہ الرحمن الرحیم القراءة الراشدہ الجزء الثالث کی آج کی کلاس میں ہم ان عبارات کو پڑھیں گے۔ قال اے العاصفی، جو اس واقعے کے راوی ہیں، انہوں نے عاصفی نے فرمایا وفی سنتی سنتینی او اثنتینی و ثلاثین و تسعمائۃ من الحجرتی کی 932 ہجری میں علی خروجہ سلطان مظفر شاہ الحلیم کا نکلنا ہوا من جابانیر سے، ظہرت منہ مخائل المستودعی، تو ان سے ظاہر ہوئے، سلطان مظفر شاہ حلیم سے ظاہر ہوئے الوداعی کے یعنی علامت مخائل، الوداعی کے تخیلات اور علامت بفراق الابدی، ہمیشہ ہمیش کی جدائی کے ساتھ، الوداع لہا یعنی جابانیر سے جدائی، ولی اہلیہ اور اپنے یعنی اہل جابانیر سے ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی، وَأَقْصَرَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، اور ان کے جو اکثر عمل تھے، نیک کام تھے، فیہا جابانیر میں، وفی طریقہ الی احمد آباد، اور ان کا احمد آباد تک جانے میں وہ یہ تھے، وَلَمَّا نَزَلَ بِهَا، جب وہ قیام کرتے احمد آباد میں، قیام اترے، انہوں نے قیام کیا احمد آباد میں، كَانَ يُقْصِرُ مِنَ التَّرَدُّدِ إِلَى قُبُورِ الصَّالِحِينَ، تو وہ کثرت سے آ جا رہے تھے نیک لوگوں کی مزاروں پر، وَيُقْصِرُ مِنَ الْخَيْرِ بِهَا، اور بہت کثرت سے خیر کے کام وہ کر رہے تھے، وَكَانَ لَهُ حُسْنُ ظَنٍّ، اور ان کا حسن ظن تھا، وہ عقیدت مند تھے، بالعلامتی خرم خان، علامہ خرم خان کے، فقال له یوما، تو مظفر شاہ حلیم نے ایک دن خرم خان سے کہا، نظرت فیما اوصر به اولی الاستحقاق، کہ میں نے غور و فکر کیا ان لوگوں پر جن کو میں من الانفاقی، جن کو میں نے ترجیح دی اور مستحق سمجھا جن پر خرچ کیا میں نے مال، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ إِفْرَاطٍ، تو میں نے پایا کہ میں افراط میں ہوں، فی صرف بیت المالی، بیت المال میں سے پیسے خرچ کرنے میں، وتفریط، اور تفریط میں ہوں، فی منع اہلی، یعنی افراط کہتے ہیں بہت زیادہ اوور خرچ کرنا، اور تفریط کہتے ہیں بہت زیادہ کنجوسی، اور اہل حق کو منع کرنے میں تفریط میں ہوں، فلم ادری، اور میں نہیں جانتا، اذا سئلت عن ذلك، کہ جب مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بماذا اجیب، تو میں کیا جواب دوں گا، وفی آخری ایامہ، اور ان کے زندگی کے آخری دنوں میں، وکان یوم الجمعتی، اور وہ کان یوم الجمعتی، اور وہ جمعہ کا دن تھا، قام الی القصر، وہ محل میں کھڑے ہوئے، واضطجع الی، اور چت لیٹ گئے، الی ان، یہاں تک کہ زالت الشمس، سورج زائل ہو گیا، زوال ہو گیا، فاستدعا بالماء، پھر انہوں نے پانی منگایا، وتوضا، اور وضو کیا، وصلی رکعتي الوضوء، اور انہوں نے تحیۃ الوضو کی 2 رکعت پڑھی، قام من مصلاہ الی بیت الحرم، اور وہ اپنے مصلی سے اٹھ کر اپنے کمروں کی، اپنے گھر کی طرف اور کمرہ خاص کی طرف گئے، واجتمعت النسوة علیہ، اور ان کے آس پاس عورتیں جمع ہو گئیں، آئسات باکیات، جو مایوس تھیں اور رو رہی تھیں، یندبن انفسہن حزنا علی فراق، اور وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے سینے پر ڈھک رہی تھی غم میں جدائی کے، لا اجتماع بعدہ، ایسی جدائی جس کے بعد جمع ہونا ممکن نہیں، فامرہن بالصبر، تو سلطان شاہ مظفر شاہ حلیم نے ان کو صبر کرنے کا حکم دیا، المؤذن بالاجر، جو ایسا صبر جو اجر کا مستحق بنا دیتا ہے، وفرق علیہن مالا، اور ان کو
مال تقسیم کیا، ان کو مال عطا کیا. ثم ودعہن، پھر ان کو الوداع کیا. واستودعہن اللہ، اور ان کو اللہ کے سپرد کیا سبحانہ. وخرج وجلس، اور وہ نکلے اور بیٹھے. ساعتاً، ایک گھڑی. ثم استدنا منہ راجہ محمد، پھر ان سے راجہ محمد قریب ہوئے، راجہ محمد حسین قریب ہوئے. المخاطب باشجع الملک، جن کو اشجع الملک کہا جاتا تھا. وقال له، اور سلطان مظفر شاہ حلیم نے ان سے کہا قد رفع اللہ قدرک بالعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام، تمہاری منزلت کو بلند کیا علم کی وجہ سے. باقی آگے کی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.